السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز خواتین و حضرات، ہمارا لیسن نمبر 13 الثالث عشر 13 نمبر جو درس ہے الدرس الثالث عشر، یہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. یہ مشق اس میں ایک کی تھی. دوسری مشق اس کی جو ہے ایکسرسائز ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھیں اور لکھیں. ہؤلاء اخواتی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہؤلاء کا استعمال مذکر کے ساتھ، اب مؤنث کے ساتھ ہے. ہؤلاء اخواتی و ہؤلاء اخواتی، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ جو ہیں یہ میری بہنیں ہیں. تو ہذہ کی جو ہے جمع جو ہے وہ ہؤلاء ہے، ھذا اور ہذہ کی ہؤلاء. من ہؤلاء الفتیات، یہ کون ہیں لڑکیاں نوجوان. ہؤلاء بنات المدرستی، یہ لڑکیاں ہیں بنات المدرستی، مدرسے کی جو ہے لڑکیاں ہیں. تو مدرسہ جو ہے اسکول کو کہتے ہیں، اسکول کی بچیاں ہیں. تو بنات یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہؤلاء الفتیات زمیلاتی، یہ جو لڑکیاں ہیں زمیلاتی دوست ہیں، میری سہیلیاں ہیں. ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ، ان کا والد ہن جو ہے یہ ضمیر فتیات کی ہے. عربی میں مذکر کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہن. ابوہن ان لڑکیوں کا باپ طبیب ڈاکٹر ہے، و امہن مدرسۃ اور ان کی ماں ٹیچر ہے. تو یہ ہنہ ضمیر جمع الغائب المؤنث العاقل، عقل مند یعنی انسان کے لیے مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جمع ضمیر ہے جمع غائب کی، ہنہ اور نون. پیچھے ہم نے واو الجماع پڑھا تھا. ضمیر مذکر للعاقل، یہ فعل کے ساتھ ملتی ہے. جلسوا، خرجوا، ذهبوا. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا اضافت الاسماء الی اسم ظاہر، یعنی نسبت کرنا ناموں کی ظاہر اسم پر یا ضمیر پر. جیسے جیسے محمد حامد اصدقاء، یہ اسم ظاہر ہے. الطلاب، تو ضمیر جو ایسے ہوا ہم مذکر کے لیے بھی مذکر کی، کاف مخاطب، کاف کی مخاطبہ کے لیے، اور یا متکلم یہ ضمیر ہے. تو ان کی طرف جیسے نسبت ہم نے کی ابناء محمد، محمد کے بیٹے، محمد سنز. تو یہاں ابناء محمد، زملاء محمد، یہ ضمیر کی طرف. ابناؤہ، ابناؤہم. یہاں دیکھیں مذکر جمع کے لیے ابناؤہم، ان کے بیٹے. تو یہاں ہم نے جو نیچے اب آج کا سبق ہے، ہمارا لیسن ہے ہنہ، یہ مؤنث کے لیے ہے. ہنہ ضمیر جمع الغائب المؤنث للعاقل. تو یہ ضمیر ہے جمع غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے اور عاقل کے لیے. من ہؤلاء ہن مدرسات، یہ کون ہیں؟ یہ ٹیچر ہیں. این زملاؤکی، کہاں ہیں تمہاری دوست سہیلیاں؟ ہن فی المہجع، مہجعی وہ فی المہجعی اس لیے ہے کہ فی حرف جر ہے. ہن وہ لڑکیاں یعنی وہ دوست، یہ جو ہے یہ ان کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. ہن وہ لڑکی ہیں، وہ میری زمیلاتی، وہ میری سہیلیاں دوست جو ہیں، یعنی یہ جواب دے رہی ہیں. فی المہجعی، ہاسٹل میں ہیں. من ہؤلاء، کون ہیں یہ؟ اہن ابناؤکی، کیا یہ تیرے بیٹے ہیں؟ کس لڑکی کو مخاطب ہے. لا ہن بنات اخی، نہیں وہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں. یہ ابناؤکی کیا تمہارے وہ بیٹے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. ہن وہ لڑکے نہیں، کیا ہیں؟ لڑکیاں ہیں. ہن بنات اخی، وہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں. نہیں، اہن ابناؤک، اہن ابناؤکی، یہاں ویسے آنا چاہیے تھا بناتکی. اہن بناتکی، ابناؤکی نہیں آنا چاہیے تھا. یہ پتہ نہیں پرنٹنگ میں غلطی یہاں آئی کیا ہے، کیونکہ آگے جواب میں آ رہا ہے لا ہن بنات اخی، یا پھر یہ اہن ابناؤکی، پھر ہنہ نہیں آنا چاہیے تھی یہاں پہ. اہم ابناؤکی، کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں؟ اہم ابناؤکی، یا پھر اہن بناتکی، بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں. لا ہن بنات اخی، نہیں وہ میری
بھائی کی بیٹی ہیں، تو یہاں یہ میرے خیال غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے لکھنے میں. تو اہم ابناؤ کی آئے گا یا پھر اہن بناتو کی آئے گا؟ تو جواب ہے ہن بناتو اخی، وہ میری بھائی کی بیٹی ہیں. این الطالبات الجدد، کہاں ہیں نئی طالب علم، نئی اسٹوڈنٹس. بعضہن فی الفصل، ان میں چند ایک کلاس میں ہیں. وبعضہن، اور ان میں سے چند عند المدیرتی، پرنسپل کے پاس ہیں. بعض پرنسپل کے پاس، بعض کلاس میں. تو بعض اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں ہی ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہن ساتھ ضمیر متصل، یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، طالبات کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ ضمیر پروناؤن، یعنی وہ لڑکیاں جو ہیں. بعضہن، ان میں سے بعض، اور بعضہن، اور ان میں سے بعض مدیرہ کے پاس ہے. تاء التانیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلے فعل کے ساتھ. تاء تانیث حرف ساکن یتصل بالفعل، تو یہ حرف ہے ساکن، فعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جڑتا ہے. وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاعِلَ مُؤَنَّث، اور یہ دلالت کرتا ہے اس چیز پہ، وضاحت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ فاعل جو ہے مؤنث ہے. خرجت، جب کہیں گے خرجت تو ہمیں یہ تا کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے یہ تا استعمال ہوا ہے تانیث کا. تو خرجت فاطمۃ، فاطمہ نکلی. الطالبۃ جلست، طالبہ اسٹوڈنٹ جو ہے بیٹھی، تو اس کا فاعل جو ہے وہ طالبہ ہے، اس لیے یہ تا آیا ہے. تو جب فاعل مؤنث ہوگا تو فعل کے ساتھ، یہ فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ تا تانیث آئے گی. الطالبۃ جلست فی الفصل، کلاس میں بیٹھ گئی اسٹوڈنٹ. ذہبت زینب، یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے. ذہبت، چلی گئی زینب. الی المدرسۃ، اسکول کی طرف. خدیجۃ ذہبت، خدیجہ چلی گئی. تو خدیجہ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ذہبت. تو پہلے بھی اسم آ سکتا ہے اور بعد میں بھی. شروع میں اسم آئے گا تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور اگر اسم بعد میں آئے اور فعل پہلے ہے تو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اب یہ تھا مؤنث. تانیث اگر مفرد ہے، ایک ہے، واحد ہے. اگر جمع ہو تو پھر نون النسوہ آتا ہے، لڑکیاں یا اور، تو پھر یہ نون النسوہ استعمال ہوتا ہے فعل کے ساتھ. النون النسوہ، نسوہ جو ہے عورتوں کو کہتے ہیں، نساء کی جمع نسوہ ہے. نون النسوہ یعنی عورتوں والا نون، یعنی یہ لگتا ہے فعل کے ساتھ. ضمیر، یہ ضمیر ہے، نون جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. للمؤنث العاقل يتصل بالفعل وهو الفاعل، یہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور وہ فاعل ہے. یعنی جمع ہو، زیادہ ہوں، جیسے ہم نے واو پڑھا تھا خرجو مذکر کے لیے، اور ذہبو وہ چلے گئے. واو جو ہے وہ للجمع، یعنی اگر گروپ ہے، جمع ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے. تو مؤنث کے لیے نون النسوہ استعمال ہوتا ہے. جیسے الطبیبات، ڈاکٹرز یعنی لیڈی ڈاکٹرز. خرجنا، تو یہاں خرجت نہیں آئے گا کیونکہ یہاں جمع ہے، تو کیا آئے گا؟ خرجنا. خرجنا نکلی من المستشفى ہاسپٹل سے. تو یہ خرج فعل ماضی ہے اور ورب ہے، اور فاعل یہ ہے اس کا نون نسوہ، یہ فاعل کام کرنے والا. یعنی کون نکلی؟ یہ خرجنا، طبیبات خرجنا من المستشفى، ہاسپٹل سے نکلی. الطالبات جلسنا فی الفصل، یہاں جلسنا، یہ جلسہ فعل ماضی ہے، نون نسوہ اس کے ساتھ یعنی ملا ہے، اس لیے کہ طالبات جمع ہے. جلسنا، تو فعل کے ساتھ نون نسوہ اس وقت لگے گا جب اس کے ساتھ جمع استعمال ہوگی، مؤنث، عورتوں کی، لڑکیوں کی. الطالبات جلسنا فی الفصل، اسٹوڈنٹ بیٹھ گئیں کلاس میں. المدرسات ذهبنا، ٹیچر چلی گئیں. تو یہاں ذہبہ تھا اصل میں، تو یہ نون ساکن اس طرح یہ با کے اوپر یہ مبنی بن گیا، الساکن مبنی جو ہے اس طرح بنا کہ جب نون نسوہ لگے گا تو پھر یہ با کے اوپر ساکن آ جائے گی، جزم آ جائے گی. اصل تھا ذہبہ، لیکن جب نون نسوہ آیا تو ذہبنا، خرجنا، جلسنا، تو یہی وزن ہے. فعلنا، یہ وزن آئے گا فعل ماضی کا. تو یہ تھا مؤنث کے لیے.
یہ تھا قریب کے لیے جو اسم اشارہ ہے. اب اولئک استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ضمیر ہے. اولئک اسم اشارہ ہے، یہ للجمع البعید، یہ جمع کے لیے ہے، دور کے لیے ہے. ذالک سے اولئک. عاقل المذکر والمؤنث، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اولئک. اور جمع القریب کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے، ہؤلاء رجال ہؤلاء نساء. اور بعید کے لیے اولئک. الجمع البعید اولئک رجال، وہ آدمی ہیں. اولئک نساء، وہ عورتیں ہیں. من اولئک الرجال، وہ کون آدمی ہیں. الطوال، لمبے، یہ موصوف صفت بھی ہے. نعت اور منعوت، یہ نعت اور یہ منعوت، یہ صفت یہ موصوف، یعنی نعت جو ہے صفت کو کہتے ہیں عربی میں. تو ہم اطباء، وہ ڈاکٹر ہیں. یہ ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے. تو یہاں دیکھیں اولئک کا اسم اشارہ، اور اسی طرح جو ہے ہم نے نون نسوہ پڑھا، تا تانیث پڑھی، یہ دونوں مؤنث کے لیے ہے. اور اسی طرح ہم نے ہنہ پڑھا، ہم کے مقابلے میں ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے پروناؤن، اور ضمیر جو ہے ہنہ یہ استعمال ہوتی ہے مؤنث کے لیے، جمع کے لیے اور غائب کے لیے. تو اولئک کا اسم اشارہ ہے مذکر مؤنث کے لیے اور عاقل کے لیے. من اولئک النساء الطوال ہن طبیبات، کون ہیں وہ عورتیں لمبی، وہ ڈاکٹر ہیں. اسماء الاشارہ للقریب، قریب کے لیے دیکھیں المفرد المذکر العاقل وغیر العاقل هذا رجل هذا کتاب. الجمع المذکر العاقل هؤلاء رجال. المفرد المؤنث العاقل وغیر العاقل هذه امرأة، تو هذا مذکر کے لیے اور هذه امرأة یہ قریب کے لیے. الجمع المؤنث للعاقل هؤلاء، یعنی هؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بعید کے لیے جو اشارہ ہے وہ ہے المفرد المذکر العاقل غیر العاقل. ذالک بعید کے لیے، دور کے لیے. ذالک رجل، ذالک کتاب. اور جمع مذکر عاقل کے لیے اولئک رجال، اولئک رجال. اور مفرد المؤنث العاقل وغیر العاقل تلک امرات، تلک سیارۃ. یہاں دیکھیں ذالک کتاب اور ذالک جو ہے یعنی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعید کے لیے اور مفرد کے لیے. اسی طرح تلک امرات، تلک جو ہے مذکر مؤنث کے لیے، بعید کے لیے اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. اور اسی طرح جمع مؤنث عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اولئک. کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولئک. رجال کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی اولئک دور کے لیے اسم اشارہ. اسی طرح ہم نے اسماء الموصولہ بھی پڑھا ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے. تو المفرد المذکر العاقل وغیر العاقل، انسان اور غیر انسان کے لیے جو ہے مفرد اور مذکر کے لیے الطالب الذی استعمال ہوگا، وہ طالب علم. طالب الذی جو ذهب من لیبیا، جو لیبیا سے چلا گیا. الکتاب الذی معک، کتاب جو تمہارے پاس ساتھ ہے، کتاب ہی میری کتاب ہے. الذی، تو یہ مذکر اور مفرد کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے، اور یہ موصول جوڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں جملے کو. المفرد المؤنث العاقل وغیر العاقل. اب مفرد المؤنث عاقل اور غیر عاقل کے لیے، یعنی انسان اور غیر انسان کے لیے التی استعمال ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ مفرد کے لیے الطالبۃ التی ذهبت من السودان. اسٹوڈنٹ جو طالب لڑکی، طالبہ جو چلی گئی من السودان، سوڈان سے. الحقیبۃ التی معک حقیبت، معک حقیبتی، بیگ جو تمہارے ساتھ ہے میرا ہے. تو التی یعنی مؤنث کے لیے اور مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسماء الموصولہ میں سے. تو ہؤلاء رجال ونساء ہؤلاء کتب، یہ غلط ہوگا کیونکہ ہؤلاء یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئک رجال ونساء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رجال اور نساء کے لیے اولئک. اولئک کتب نہیں استعمال ہوگا کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. تو ہؤلاء اور اولئک اسماء اشارہ ہیں، اور یہ جو ہے یہ قریب کے لیے جمع کے لیے، اور بعید جمع کے لیے، اور یہ مذکر اور مؤنث کے لیے، اور یہ بھی مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن یہ غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا یہاں تک درس تھا. اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں.
تو یہاں پہ جو ہے یہ مشق ہے، ہاؤلائے اخوتی و ہاؤلائے اخواتی. ہم نے ہاؤلائے یہاں پڑھا تھا جمع کرنے، ہادی کو تبدیل کیا تھا، تو یہاں پہ بھی ان کو پڑھنا ہے من ہاؤلائے الفتیات ہاؤلائے بنات المدرساتی. تو یعنی ہاؤلائے یہاں استعمال ہو رہا ہے مؤنث کے ساتھ بھی، وہاں مذکر پیچھے مذکر کے ساتھ استعمال ہوا تھا. تو ساتھ اس میں این الطالبات الجدد ذهبنا الى المکتبہ، ہم نے پڑھا یہ نون النسوہ ہے یہاں کیونکہ طالبات ہے تو اس لیے ذهبنا الى المکتبہ، لائبریری کی طرف گئی ہیں، نون نسوہ یہاں آیا ہے، یہ ضمیر ہے ذهبنا. این بناتک یا عمتی، یہ دیکھیں نا وہاں غلطی تھی تو یہاں پہ وہ درست آیا ہے. این بناتک یا عمتی، کہاں ہیں تمہاری بیٹیاں میری چچا میری پھپھو. ہن فی المطبخ، وہ کچن میں ہیں. ہؤلاء ممرضات مسلمات ممرضات مسلمات ممرضات مسلمات مسلمات ممرضات مسلمات. کیا یہ جو نرسیں ہیں مسلمان ہیں؟ نعم، جواب ہے نعم. تو یہاں تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الف لام ہے. ممرضہ کہتے ہیں نرس کو. ہؤلاء طبیبات، یہ ٹیچر ہیں. ازواجہن مدرسون، ان کے شوہر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں. من هذه المرأة، یہ کون عورت ہے؟ ہی زوجہ. من هذه، هذه قریب کے لیے، ہی زوجہ یہ ضمیر ہے، یعنی شی کا ترجمہ ہی ہے. ہی زوجۃ الطبیب الجدید، یہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. ابناتک فی المدرسۃ الثانویہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تمہاری بیٹیاں سیکنڈری سکول میں ہیں؟ بعضہن فی المدرسۃ الثانویہ، جواب ہے ان میں بعض جو ہیں چند ایک ان میں ثانویہ میں ہیں، سیکنڈری سکول میں ہیں. وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطہ، اور بعض ان میں چند ان میں جو ہے مڈل کلاس میں مڈل سکول میں ہیں. تو متوسطہ مڈل کو کہتے ہیں. الکا بنات، الکی، یہ دیکھیں نا لیلہ ہے مؤنث ہے تو الکی آئے گا. کیا الکی بناتن یا لیلہ، کیا تمہاری بیٹیاں ہیں لیلہ؟ نعم لی بناتن کبار، جی میری بڑی بیٹیاں ہیں. وہن طالبات بالجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. من ہؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات، یہ ہن استعمال ہوا ضمیر جمع کے لیے. مذکر کے لیے ہم، یہاں پہ ہن دے استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، اور میرا خیال ہے مؤنث کے لیے بھی دے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہم مذکر کے لیے اور ہن جو ہے مؤنث کے لیے. ہن طبیبات من امریکہ، وہ امریکہ سے ڈاکٹرز ہیں. الطبیبات خرجنا من المستشفى، نون النسوہ ہے، فعل ماضی کے ساتھ ہے. طبیبات ڈاکٹر جو ہیں، خرجنا نکلی ہیں، من المستشفى ہاسپٹل سے. اقرأ المثال ثم حول الجملة الآتية مثله، یعنی یہ جملہ جو آیا ہے change the subject in the each of the following sentence to plural. مثال ہے زینب خرجت من الفصل، تو ہم نے اسے نون النسوہ میں تبدیل کرنا ہے. زینب و آمنۃ و مریم خرجنا من الفصل، کلاس سے نکلی ہیں. المدرسۃ ذهبت الى الفصل، المدرسۃ ذهبت الى الفصل، کیسے جمع کریں گے؟ المدرسات، جمع لے آئیں گے ہم اس کی. ذهبنا الى الفصل، کلاس میں چلی گئی ہیں. الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل، الطالبات الجدد یا الطالبات الجدیدات، الطالبات الجدیدات جلسنا فی الفصل، بیٹھ گئی، یہاں پہ بھی نون نسوہ آئے گا. بنت محمد، محمد کی بیٹی، ذهبت الى المدرسہ، مدرسہ کی طرف گئی تو جمع لے آئیں گے. بنات محمد، محمد کی بیٹیاں، ذهبنا، یہاں جلسنا، یہاں ذهبنا الى المدرسہ. تو یہ نون نسوہ کی مثالیں ہیں. اشر الى الاسماء التالية باسم اشارہ للقریب، هذا و هذه هؤلاء، یعنی اسماء اشارہ قریب، هذا مذکر کے لیے، هذه مؤنث کے لیے، اور هؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو یہ جمع کے لیے، یہ مؤنث واحدہ کے لیے، یہ مذکر واحد کے لیے. تو یہ استعمال ہم یہاں کریں گے. fill in the blanks using suitable demonstrative pronouns. Note that هؤلاء is for both
میسکولین اینڈ فیمینن یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے ہاؤلا استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے. تو اخی تو کیا کہیں گے؟ ھذا اخی، ھذہ اختی، ہؤلاء رجال، ہؤلاء مدرسون، ہؤلاء طالبات، هذه أمي، هذا أبي، هذه طالبة، هؤلاء طبيبات، هؤلاء تجار. ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية، یہ میرا خیال آئندہ پڑھیں گے، یہاں پہ رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو ہے دہرائی کے لیے، کیونکہ ریکارڈڈ درس ہیں تو اس لیے ریکارڈ جو ہے آپ نے اگر دہرائی کرنی ہو تو پچھلا لیسن جو ہے یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی آڈیو وغیرہ ساری ایک سے لے کے آخر تک جو ہمارا چینل ہے